پیغام دیا کہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، قربانی سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ جلوس نکلتے تھے، ایک جلوس ہمارے یہاں نم جبل سے نکل کے جڑیول میں ٹرمینیٹ ہوتا تھا، دوسرا جڑیول سے آ کے حسن آباد میں۔ شیخ عبداللہ کے زمانے میں ایک ایگریمنٹ ہوا کہ ایک ہی جلوس نکالو، اور وہ آبی گزر سے نکالو، اور جڑیول میں دو سال نکلا، تیسرے سال ٹینٹے فش ہو۔ 30 سال سے تیار تھے جلوس نکالنے کے لیے، ہم ہر سال تیار رہتے ہیں جلوس نکالنے کے لیے۔ ابھی چھوٹے جلوس ہمارے نکلتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں، وہاں کوئی اینٹی نیشنل سلوگن نہیں ہو۔ محرم کے سلسلے میں کوئی پارٹی سیریس آج تک نہ تھی، نہ مجھے لگتا ہے آگے ہوگی۔ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے عابد انصاری صاحب، جو کہ پیپلز کانفرنس کے ایک سینئر نیتا ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت سر مبارک بھی ہو آپ کو، کیونکہ آپ مدینہ شریف سے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا محرم کیا ایام آنے والے ہیں، سب کے لیے وہ ایک دکھ والا مہینہ آنے والا ہے۔ تو 8 اور 10 محرم 1989 سے یہاں پر لال چوک میں بند کر دیا گیا ہے، اس کا آزادانہ جلوس بند کر دیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جہاں بی جے پی کہتی ہے واقعی میں یہاں پر پیس ہے، یہاں پر اب اس طریقے کا ماحول نہیں ہے، اب اس محرم کے جلوس کو بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت کب نہ تھی، ضرورت آج نہیں ہے، ضرورت ہر وقت تھی۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے اور ان لوگوں کو پر ڈیپینڈ ہے جو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر، یہ لا اینڈ آرڈر، یہ پرابلم وہ پرابلم، یہ ان پہ ڈیپینڈ ہے۔ ہم تو ہر وقت تیار تھے، 30 سال سے تیار تھے جلوس نکالنے کے لیے، ہم ہر سال تیار رہتے ہیں جلوس نکالنے کے لیے۔ اب آپ کے بھی کچھ پتہ نہیں کیا مسئلتیں ہیں، اس وجہ سے آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں، کیا کریں؟ حکم حاکم تادر نوا، وہ یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ بہت ساری سرکاریں آئی، پی ڈی پی آئی، نیشنل کانفرنس آیا، انہوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ اب بی جے پی ہم پر زیادہ الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ پرانی پارٹیوں نے بھی جو ہے اجازت نہیں دی۔ محرم کے سلسلے میں کوئی پارٹی سیریس آج تک نہ تھی، نہ مجھے لگتا ہے آگے ہوگی، کیونکہ محرم کیا بتاؤں میں کہ اس کو یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو اسلام کے روح سے محرم میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ تاابد قائم رہے گی، اور 14 سال سے یہ چلتی آ رہی ہے، اور ہم اس کو مناتے رہیں گے۔ اب فرق یہ ہے کہ آپ ہمیں الاؤ نہیں کرتے، ہم گھروں میں بیٹھ کے محرم منائیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ محرم تو بنے گا، محرم تو ہم منائیں گے۔ اب آپ کی دیانت کچھ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کرتے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، یہ کیا وہ کیا، کچھ نہیں، گراؤنڈ لیول پر کچھ نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ کیونکہ میں اتنے سال دیکھتا آیا ہوں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کبھی ڈویژنل لیول پر، کبھی ڈی سی لیول پر، کبھی ایل جی لیول پر۔ لاسٹ ایئر دیکھیے ایل جی کی میٹنگ ہوئی، بہت سارا لکھا گیا، بہت بڑی سیکریٹریٹ میں میٹنگ بلائی گئی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ صرف لکھ کے رکھا، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی سیریس نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ ہاں، کھانا پوری کرنے کے لیے ویڈیو کانفرنس بلاؤ، فلانی ڈی سی فلانی انتظامات ہو گئے، ہاں جی ہو گئے، کیا ہو گیا؟ خاک ہو گیا، کچھ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فالس پرامس دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، مجھے پورا یقین ہے کچھ نہیں ہوگا نہ ہوگا۔ بھروسہ نہیں رہا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، کمٹمنٹ ہی نہیں ان کو۔ لوگ مرے جیے، کیا ہوگا لوگوں کا، ہونے دو، کارواں چلتا رہا۔ وہ کشمیری میں ایک عام مثال ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو کہا کہ قحط ہے، ٹھیک ہے قحط ہے، ساتھ ہی سالن بنا۔ یہ ایسی حال ہے، محلوں میں رہ کر محرم کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، محرم کے فیصلے آن روڈ ہوتے ہیں، جو آج تک نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ عابد صاحب 1980 سے پہلے کی بات کرتے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ اس لیے بین کیا گیا کیونکہ وہاں پر اینٹی سلوگنز دیے جاتے تھے۔ تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وجوہات تھی، کیوں بند کیا گیا، اور یہ جو جلوس آزادانہ جلوس تھا کہاں سے گزرتا؟ کہاں کس جگہ انٹرنیشنل سلوگنز دیتی ہے؟ کب؟
इतने साल, एक देखिए, आपको अगर हिस्ट्री पता होगी कि यहाँ दो जुलूस निकलते थे। एक जुलूस हमारे यहाँ नमचबल से निकल के जिडीवल में टर्मिनेट होता था, दूसरा जिडीवल से आके हसनाबाद में। फिर शेख उबला के जमाने में एक एग्रीमेंट हुआ कि एक ही जुलूस निकालो, और वो आबी गुजर से निकालो और जिडीवल में एक दो साल निकला, तीसरे साल टेंटे फिश हो गए। उस वक्त कोई एंटी नेशनल स्लोगन नहीं, मिलिटेंसी तो उसके बाद आई। क्या बात कर रहे हो आप? जब विल होगी, जब इंसान को कोई फैसला अटल लेना होगा तो वो उसी हिसाब से लेना होता है। ये कोई बात नहीं है। लास्ट ईयर उन्होंने पहले कहा ठीक है 8वीं का जुलूस निकालो, फिर एट द 11th आवर चेंज हो गया। अब खता किसकी, हमारी खता है या उनकी खता है? या तो मैंने यही कहा था, जिसको कुछ लोग उन्हें अपने इक्तदार के लिए और अपने जो करप्शन है उसके लिए, उसको दबाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आबिद साहब ने कहा कि नहीं मुहर्रम 8वीं मुहर्रम का जुलूस बंद करो। क्यों कहूं, किस लिए कहूं? बहैसियत एक शिया की, बाकी छोड़िए, सियासत छोड़िए, क्यों? मैं तो चाहूंगा कि जुलूस निकले। मैंने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट को इजाजत देनी है दे दे, अगर नहीं देनी है न दे। ये फॉल्स प्रॉमिस ना करें कि अच्छा जी करेंगे फिर बाद में नहीं। वही हुआ, पहले कहा ठीक है हमने इंतजाम किए है, सिक्योरिटी का इंतजाम है, ये है वो है वो है, फिर कुछ नहीं हुआ। अभी छोटे जुलूस हमारे निकलते हैं डाउन टाउन में, वहां कोई एंटी नेशनल स्लोगन नहीं होता है। अगर एंटी नेशनल स्लोगन देने हो तो वहां भी देते। गलत बात, ये सारा झूठ है। कुछ नहीं होगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। हमें अपने मैं अपील करता हूं अरबाब इक्तदार से, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हमें अपना मुहर्रम मनाने दीजिए। इस मुहर्रम के आयाम में तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? इस मुहर्रम के लिए नहीं, हमेशा मुहर्रम का यही पैगाम है कि पैगंबर आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने एक पैगाम दिया इंसानियत का, और उन्होंने ये पैगाम दिया कि जुल्म के आगे झुकना नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, कुर्बानी सबसे बड़ी चीज है। और हमें ये दर्स उनसे मिला है कि हम उनके नक्श कदम पर चल के और इस्लाम की बका और कुरान शरीफ की बका के लिए अपने आप को हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद अंसारी साहब। मुहर्रम के आयाम आने वाले हैं, उम्मीद है कि 8 और 10 मुहर्रम इस बार जो है जुलूस, आज़ादाना जुलूस की इजाज़त दी जाए। आप देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर।